پھول جیسا دل تھا پتھر بنا لیا ہے۔ آنے والے کل میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، آیا کہ وہ اچھا بھی ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، اس انجانے خوف کی وجہ سے انسان اپنے آج کو بھی خراب کر لیتا ہے، اپنی خوشیوں کا گلا اپنے ہی ہاتھوں گھونٹ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ UK میں رہنے والے پاکستانی بھی نا انجانے اور اندیکھے خوف کی وجہ سے اپنے آج کی خوشیاں بھی اپنے ہی ہاتھوں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہ خوف ہوتا ہے اولاد۔ جی ہاں، جتنے بھی پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں، چاہے وہ اس چیز کو ایڈمٹ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات ریئلٹی ہے کہ اپنی اولاد کے بگڑ جانے کا خوف ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں ضرور پنپ رہا ہوتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ اپنے آج میں جو خوش ہونا ہوتا ہے، جو لمحات انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ہنسی خوشی اس کو گزارنا ہوتا ہے نا، ان لمحات کو بھی اپنے ہی ہاتھوں سے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، کل کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ہی کل کسی نے دیکھی ہے، اور آنے والے کل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا بھی پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات و واقعات، اس طرح کے انسیڈنٹس کسی کے ساتھ بھی کہیں پہ بھی کبھی بھی اور کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ UK میں ہی مقیم ہے تو تبھی آپ کے ساتھ بیرون ملک رہتے ہوئے کوئی بیڈ قسم کے ایکسپیرینس ہوں گے، کوئی بیڈ جو انسیڈنٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں نا، یہ پاکستان میں بھی رہتے ہوئے پاکستانی پیرنٹس کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کی اولاد کبھی بھی کہیں پہ بھی نافرمان بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی ایکسپیکٹیشنز کے بالکل اگینسٹ بھی جا سکتی ہے۔ میری یہاں پہ ملاقات ایک پاکستانی خاتون کے ساتھ ہوئی، جنہیں کہ یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے کوئی 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھیں، کافی کنسرن تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسا قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا جس کی وجہ سے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب جی ان کی بیٹی نے کیا کیا، یہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی، لیکن اس کی وجہ جو ہے نا، وہ جب انہوں نے اس خاتون نے شائستہ نے میرے ساتھ شیئر کی نا، تو یقینی طور پہ میں اسی نتیجے پہ پہنچی کہ جو بیجا سختیاں والدین یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے اوپر لگاتے ہیں نا، یہ ان کی بریدنگ سپیس بھی ان سے چھین لیتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے یہاں پہ ایک بیرون ملک میں آ کے رہنا ہے، اور آپ اس چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو ایک راستہ آپ لوگ چوز کر لیں، یا تو عزت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھ کے اور جتنی بھی روٹی آپ کو مہیا ہو رہی ہے اسی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور اپنے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں نا، وہ اپنی اولاد سے آپ لوگ ان چیزوں کی امید لگائیں۔ اور اگر آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہاں پہ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے آپ کو زندگی کی ہر آسائش بھی چاہیے، آپ کو زندگی میں کھلا پیسہ بھی چاہیے، لیکن اس کے برعکس کیا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس چیز کو امید لگاتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نا وہ ہمارے ہی کہے کار رہے اور ہمارے ہی طریقوں کے مطابق چلے، تو یہ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ جو اندیکھا انجانا سا ایک خوف ہے نا کہ کل کو ہماری اولاد بڑی ہو کے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ہماری فرما بردار نہیں رہے گی، ہماری کہے کار نہیں ہوگی، یا ہماری مرضیوں کے مطابق شادیاں نہیں کرے گی، یا زندگی میں وہی ایکسپیکٹیشنز جو کہ پاکستانی والدین اپنے بچوں سے لگاتے ہیں نا، وہ یہاں پہ UK میں رہنے والے پاکستانی والدین بھی اپنے بچوں سے لگاتے ہیں، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس خوف کی وجہ سے بچوں کے اوپر بیجا پابندیاں لگانا بالکل بے وقوفی ہے، کیونکہ جو چیز آپ نے ابھی کل دیکھی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ بھی ویسا ہی کرے گا جو کہ دوسروں کے بچے کر رہے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ UK میں ہی رہتے ہوئے بچے جو ہیں وہ ہمیشہ خراب نکلیں گے۔ پاکستان میں بھی رہتے ہوئے بہت سارے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں کہ اولاد جو ہے وہ والدین کے کہے کار نہیں رہتی ہے۔ شائستہ کی نا ایک ہی بیٹی ہے، اور اس وجہ سے نا وہ بہت زیادہ مطلب جیسے انسان کی جان نہیں بستی اپنے بچوں کے اندر، وہ حساب ہے، اور اس کو بڑا ہی خوف تھا اس چیز کا کہ میری ایک ہی ایک اولاد ہے، اور UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے اگر یہی مطلب میری کہے کار نہ رہی تو مطلب میری زندگی کا کیا فائدہ ہوگا۔ اب اس کا جو شوہر تھا نا شائستہ کا،
وہ بھی بڑا ہی سخت مزاج تھا، لیکن شائستہ آپ کہہ لیں اتنی زیادہ سخت مزاج نہیں تھی، لیکن شوہر کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کے اوپر نہ جانے کون کون سی پابندیاں لگانے پہ مجبور تھی۔ اور خوف اندر سے یہی تھا کہ بیٹی ہے اور یہاں پہ یوکے جیسے ملک میں رہتے ہوئے اگر کسی غلط راستے پہ چل نکلی یا مطلب ہماری فرما بردار نہ رہی یا کل کو اس نے اپنی شادی کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے مطابق نہ کیا، تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میرے شوہر نے میری تربیت کے اوپر ہی انگلیاں اٹھانی ہیں۔ اب اس انجانے خوف کی وجہ سے نا وہ اپنی بیٹی کے اوپر بہت ڈھیر ساری پابندیاں لگایا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ نا یوکے جیسے ملک میں جو بیسک ایجوکیشن ہے نا، یعنی کہ جو جی سی ایس سی ہے، وہ ہر بچے کو ہی جو ہے نا وہ پاس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں کا قانون ہے اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے تو ان کو بھاری جرمانے کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے، ان کو یہاں پہ جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس مجبوری کی وجہ سے نا شائستہ اپنی بیٹی کو یہاں پہ اسکول بھیجنے پہ مجبور تھی، لیکن اندر ہی اندر ڈرتی تھی کہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہے، آف کورس یہاں پہ گرلز اونلی اسکول بہت ہی کم ہیں، اور اس وجہ سے کیا کہ بھی اس کو نا اپنی بیٹی کو جب اسکول بھیجتی تھی تو اس کے اوپر بہت ڈھیر ساری پابندیاں لگاتی تھی، دوستیاں بنانے میں، دوست بنانے میں، ارد گرد باتیں کرنے میں، یہ بہت اس کے اوپر نا نظر رکھا کرتی تھی، اور اس کو اس چیز کی اجازت تو تھی ہی نہیں کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف ہیلو ہائی ہی کر سکے۔ اور جب چھٹی کا وقت ہوتا تھا تو شائستہ مطلب ابھی چھٹی ہونے سے پہلے ہی نا اسکول کے گیٹ کے باہر جا کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اگر اس کو پک اپ کرنے میں لیٹ ہو گئی تو یہ وہاں پہ انتظار کرتے کرتے کسی اور کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستیاں ڈیولپ کرنی شروع کر دے۔ اب چلیں لڑکوں کی حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھی اس کو ماں کا کنسرن تھا کہ بھی بیٹی جو ہے وہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی نہ کر لے، لیکن اب جس شائستہ نے نا اپنی بیٹی کے اوپر اس حد تک پابندیاں لگا دی تھیں کہ وہ کسی لڑکی کو بھی اپنی دوست نہیں بنا سکتی تھی، ماں کی طرف سے اتنی اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہیلو ہائی کی حد سے آگے بڑھے یا اس کو کہے کہ بھی یہ میری کوئی بیسٹ فرینڈ ہے، یا مطلب ایک ٹین ایج میں ہوتا ہے نا کہ بھی لڑکیوں کا کہ لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ٹین ایج میں جا کے جو مطلب لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں کہ بھی فیشن وغیرہ کیا جائے، تھوڑا سے مطلب کپڑوں کا بچیوں کو شوق ڈیولپ ہو جاتا ہے میک اپ وغیرہ کرنے کا، ان چیزوں کی بھی اس کی بیٹی کو وہ اپنی اجازت نہیں دیا کرتی تھی۔ اور یہاں پہ سیکنڈری اسکولس میں نا بچے موسٹلی موبائل فون رکھ لیتے ہیں، اور دوسرے بچوں کی دیکھا دیکھی نا اب شائستہ کی بیٹی بھی اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ اس کو بھی موبائل فون اسکول لے جانے کی اجازت دی جائے، کہ باقی کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے شوخیاں مارتے ہیں، اس کے سامنے شو آف کرتے ہیں، اور اس کا دل بڑا ہی دکھتا ہے کہ بھی گھر میں ہر سہولت ہونے کے باوجود جو ہے نا اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ اب جی شائستہ نے نا اس کو موبائل فون تک رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکی جو تھی نا اس کی بیٹی وہ بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہونا شروع ہو چکی تھی، بہت زیادہ اکیلی رہا کرتی تھی، اور لنچ ٹائم میں بھی اکیلے ہی بیٹھ کے وہ اکیلے سے لنچ کیا کرتی تھی، ساتھ میں اس کے کچھ بکس وغیرہ دے کے یہ بھیج دیتی تھی کہ بجائے اس کے کہ یہ وہاں پہ کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت کرے، وہاں پہ کوئی دوستیاں بنائے، تو بہتر یہی ہے کہ یہ لنچ ٹائم میں نا اسکول میں بیٹھ کے تو کوئی بک وغیرہ پڑھ لیا کرے۔ اسکول میں رہتے ہوئے باقی کی لڑکیاں جو تھی وہ آؤٹنگ وغیرہ کے بھی پروگرام بنایا کرتی تھی، اسکول کے ٹرپس پہ بھی جو تھا وہ شائستہ اپنی بیٹی کو جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیا کرتی تھی، اس دن کوئی چھٹی کا بہانہ کر کے اس کو وہاں سے اسکول سے چھٹی کروا لیا کرتی تھی۔ گھر میں بھی آ کے وہ لڑکی یعنی کہ اس کی شائستہ کی بیٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے فون کے اوپر یا کسی بھی ڈیوائس کے اوپر، وہ کیا دیکھ رہی ہے، ہوم ورک کے علاوہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر کون سے پروگرامز دیکھ رہی ہے، ان سب چیزوں میں جو تھا نا وہ شائستہ نوکا ٹوکی کیا کرتی تھی، اور بیجا ریسٹرکشنز لگایا کرتی تھی کہ ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، یوں نہ اٹھو، یوں نہ بیٹھو، اور نہ بیچاری کا یہاں پہ کوئی بہن بھائی تھا، اکیلی جو تھی، اور نہ ہی کوئی دوست تھا، اور پاکستان میں بھی کزنس کے ساتھ کوئی اتنی خاص فرینڈشپ اس کی نہیں تھی، نہ وہ کسی سے بات چیت کرتی تھی۔ اب ان ساری جتنی پابندیاں تھیں نا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ٹین ایج میں جب یہ لڑکی شائستہ کی بیٹی پہنچی نا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو چکی تھی۔ یہاں پہ یوکے جیسے ملک میں تو رہتے ہوئے ویسے ہی انسان جو ہے وہ اکیلے پن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسو ہو جاتا ہے اور لو فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بچی جو تھی وہ ابھی اسکول گوئنگ تھی، ٹین ایج میں تھی،
اور جبکہ مطلب بچوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ گھلنا ملنا چاہتے ہیں۔ اب جی یہ جو انجانا خوف تھا نا شائستہ کے اندر کہ یہ وہاں پہ اسکول میں جاتے ہوئے دوستیاں ڈیولپ کرے گی اور یہ دوستیاں آگے چل کے پھر مزید پروان چڑھیں گی، پہلے لڑکیوں سے دوستیاں کرے گی اور پھر اس کے بعد یہ دوستیاں لڑکوں کی حد تک بھی جائیں گی۔ اس وجہ سے نا شائستہ اپنی بیٹی کے اوپر بہت ڈھیر ساری پابندیاں لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے کیا کہ اس کی بیٹی جو تھی نا وہ بہت زیادہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی، اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی اور ہر وقت جو تھا نا وہ چڑچڑاپن، انزائٹی اور ڈپریشن کی جو علامات ہیں نا وہ اس کے اندر بہت ہی اسٹرانگلی ڈیولپ ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ اسکول میں بھی اس کے گریڈز جو تھے وہ ڈاؤن ڈاؤن اینڈ ڈاؤن ہی جا رہے تھے، اس کی پرفارمنس کوئی اتنی خاص اچھی نہیں تھی۔ ٹیچرز کی طرف سے شکایات آ رہی تھیں کہ آپ کی بچی جو ہے نا وہ پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے۔ اب شائستہ کو یہ لگتا تھا کہ یہ ساری پابندیاں یا مطلب اپنی بیٹی کے اوپر یہ جو نظر وغیرہ رکھ رہی ہے نا اس کی وجہ سے اس کی بیٹی جو ہے نا وہ کسی بھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی، ساری زندگی اس کے کہے کار رہے گی۔ اور پلاننگ اس کی یہ تھی کہ جیسے ہی اس کی GCSE کمپلیٹ ہوگی، یہ 18-19 سال کی ہوگی تو میں اس کی شادی کر دوں گی، اور اس طرح سے وہ سمجھتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں نا کامیاب ہو جائے گی، ایک کامیاب ماں کے طور پہ اپنا رول جو ہے نا وہ شائستہ پلے کر دے گی، اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد وہ جانے اور اس کا ہسبینڈ جانے۔ اب ان پابندیوں کا، ان ریسٹرکشنز کا نا نتیجہ ہمیشہ الٹا ہی نکلتا ہے۔ والدین کو خود بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ بریدنگ سپیس دیں۔ نو ڈاؤٹ کہ والدین کو اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر بھی رکھنی چاہیے، ان کو اندھا دھند جو ہے وہ کھلے ہاتھ نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو گھر میں، لیکن بہت ڈھیر ساری پابندیاں جو ہے نا یہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جاتی ہیں۔ اب یہی سب کچھ جو تھا نا وہ شائستہ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی، اور ایک دن کیا ہوا کہ بھی شائستہ کی بیٹی کی کلاس میں نا جو مطلب کلاس میں یہ بات چل رہی تھی کہ بھی سارے بچے جو تھے نا وہ مل کے باہر کہیں آؤٹنگ پہ جانے کا پروگرام بنا رہے تھے، اور اسکول کے ہالیڈیز سٹارٹ ہونے والے تھے، تو جی ساری کلاس نے مل کے یہ پلان بنایا، یہ آؤٹ آف اسکول ٹرپ تھا، اور سارے کلاس جو تھی وہ وہاں پہ پہلے سینما میں جا کے مووی وغیرہ دیکھے گی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا نا شاپنگ پہ جانے کا پروگرام تھا۔ اب جب شائستہ کی بیٹی نے سنا کہ بھی ساری کلاس جو ہے وہ ولنگلی جا رہی ہے اور کسی کے گھر سے بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، چونکہ بچی تھی اس کا بھی دل للچایا، اور اس نے نا جی ان ساری چیزوں کے اوپر نا ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھی کہ یہ لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں، کتنے بجے کا ٹائم ہے، اور وہاں پہ کس سینما میں ان لوگوں نے مووی دیکھنی ہے، دس اینڈ دیٹ جو تھا نا وہ ساری انفارمیشن نا اس لڑکی نے اپنے آپ میں وہاں پہ اکٹھی کرنی شروع کر دی، چونکہ سہیلی تو کوئی تھی نہیں وہاں پہ جو کہ مطلب اس کی مزید انفارمیشن میں اضافہ کرتی۔ اب یہ بچوں کا نا تھوڑا لیٹ نائٹ جانے کا پروگرام تھا، کوئی یہاں پہ 7 بجے کے قریب کا مووی دیکھنے کا پروگرام تھا، اور پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ یعنی کہ جو ڈنر وغیرہ ہے وہ وہاں پہ قریبی جو ریسٹورنٹ تھا وہیں پہ کرنے کا پروگرام تھا۔ اب جب شائستہ کی بیٹی نے یہ سب کچھ دیکھا نا تو اس کا بھی دل کیا کہ وہ ان ساری ایکٹیویٹیز میں شامل ہو، اور پھر جی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی UK میں نا جو ونٹر ہے اس میں شام بڑی ہی جلدی ہو جاتی ہے، مغرب کی اذان کوئی تقریباً 4:30-5 بجے ہو جاتی ہے، اور عشاء کا ٹائم جو ہے وہ کوئی تقریباً 6-6:30 بجے تک کے قریب ہوتا ہے، اور مطلب کہ سارا جو ٹائم ہے نا وہ اندھیرے میں ہی گزرتا ہے۔ اب جی ان لوگوں کے گھر کا یہ اصول تھا کہ یہ شام میں نا مطلب اسکول سے اپنی بیٹی کے آنے کے بعد کھانا کھا کے تو اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا کے ریسٹ کرنا، چل آؤٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا سلیپنگ ٹائم شروع ہو جاتا تھا کوئی تقریباً 7 بجے کے قریب۔ اب جی بیٹی نے نا کوئی تقریباً 6:30 بجے ہی اپنی ماں کو کہہ دیا کہ میں جو ہے نا وہ سونے کے لیے جا رہی ہوں، اور اندر سے اس کا پروگرام یہ تھا کہ وہ ماں کو بغیر بتائے جو ہے گھر میں انفارم کیے بغیر، گھر کی ایکسٹرا کیز بھی ہوتی ہیں یہاں پہ نا، گھر کے ہر بندے کے پاس تقریباً چابیاں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی اس کی کو ساتھ لے گی، اور جو ہے وہ وہاں سے چپکے سے گھر سے باہر نکل جائے گی، اور اپنی اس کلاس کی ایکٹیویٹی میں نا وہ شرکت اختیار کرے گی۔ پہلے وہ سینما بھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد آؤٹ سائڈ یہ جو ڈنر کا پروگرام ہے نا اس میں بھی وہ شامل ہوگی، اور ماں باپ تو چونکہ سو چکے ہوں گے تو پھر وہ لیٹ نائٹ خود ہی واپس آ کے تو جو ہے وہ سو جائے گی۔ اس طرح سے نہ تو ماں کو پتہ چلے گا، اور نہ ہی وہ یہ کہے گی کہ بھی تم مطلب اس ساری کی ساری کاروائی میں نا شامل نہیں ہو سکتی، اور اس کو چور راستہ یہ نظر آ رہا تھا کہ میں چپکے سے جاؤں گی اور پھر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں آرام سے گھر میں واپس بھی آ جاؤں گی۔
اب جی شائستہ کی بیٹی نے نا مطلب پیدل تو جانا اتنی جلدی آسان کام تھا نہیں، اس نے نا جی اوبر کال کر لی کہ باہر ٹیکسی آئے گی اور یہ چپکے سے گھر سے باہر نکل جائے گی، جب ٹیکسی میں بیٹھ جائے گی تو اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائے گی جہاں پہ کہ باقی کی کلاس کا سینما دیکھنے کا پروگرام تھا۔ اب جی اس کی شائستہ کی بیٹی کا نا پروگرام تھا بیک ڈور سے نکلنے کا، اور جیسے ہی اس نے کچن کے ذریعے موسٹلی یہاں پہ بیک ڈورز ہوتے ہیں، باہر جانے کے لیے اس نے نا ڈور اوپن کیا تو تھوڑا سا شور وغیرہ ہوا، اور شائستہ نے نا دیکھا کہ بھی آخر نا باہر مطلب یہ کہ اس کو شاید کوئی فاکس وغیرہ ہوگی یا کوئی بلی وغیرہ ہوگی، اس نے نا اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کی کہ بھی آخر کچن میں کیا چل رہا ہے۔ جیسے ہی اب شائستہ آئی تو وہ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی، اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی بیٹی جو ہے نا وہ بیک ڈور سے باہر کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب اس نے مزید آگے بڑھ کر دیکھا تو دیکھا کہ بھی وہاں پہ اس کے گھر کے باہر ایک ٹیکسی کھڑی ہے، چونکہ اس نے بیٹی نے جو تھا وہ اوبر سے یہ ٹیکسی وغیرہ کال کی تھی، اور اس کی بیٹی جو ہے وہ بڑے ہی تیز تیز قدموں سے جو ہے نا وہ اس ٹیکسی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب جی یہ سب کچھ دیکھ کے نا شائستہ بڑی پریشان ہوئی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے۔ خیر جی اب شوہر کو بتاتی تو چونکہ وہ پہلے ہی سخت مزاج تھا اور بات بہت ہی زیادہ بڑھ جانی تھی، یہ جی اپنی بیٹی کے پیچھے تیزی تیزی سے بھاگتے ہوئے گئی اور اس کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ ٹیکسی میں نہ بیٹھے، اور جب اس نے شائستہ نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے رنگے ہاتھوں گھر سے باہر نکلتے ہوئے بغیر اجازت کے یوں ٹیکسی میں جاتے ہوئے دیکھا، اور یہ سب کچھ پکڑ کے نا وہ اس کو اندر لے آئی، اور پھر بعد میں جب باتیں کھلیں تو پھر بیٹی نے بتایا کہ وہ اس طرح سے اپنی کلاس کے باقی اسٹوڈنٹس کو جا کے جوائن کرنا چاہتی تھی جو کہ وہاں پہ سینما دیکھنے جا رہے تھے اور ان کا ڈنر کا بھی پروگرام تھا۔ اب جی ماں نے باپ سے تو یہ بات چھپا لی کہ بیٹی نے کون سا انتہائی قدم اٹھایا ہے، لیکن خود بڑی ہی پریشان ہے کہ وہ اب اپنی بیٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ ہینڈل کرے۔ اس ٹین ایج میں رہتے ہوئے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ بہت ڈھیر سارے جو ہیں وہ غلط کام بھی کرتے ہیں، بہت نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی پریشان ہے کہ میں تو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھ رہی تھی اپنی بیٹی کے اوپر، میں نے مطلب نہ اس کو کبھی ساری زندگی کوئی سہیلی بنانے دی، نہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ملنے جلنے دیا، اور اس کی ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھنے کے باوجود بھی اس کی بیٹی جو ہے وہ اتنا انتہائی قدم اٹھائے گی، وہ یہ سب کچھ جو تھا نا اس کی ایکسپیکٹیشنز کے بالکل برعکس تھا، اور اب وہ بہت پریشان ہے کہ وہ کرے تو کرے کیا، کہ اتنی پابندیوں کے باوجود بھی بیٹی جو ہے وہ ایک تو لو موڈ کی طرف جا رہی ہے، اور اتنا انتہائی قدم بچی کی طرف سے دیکھ کے اب وہ خود بھی بہت پریشان ہے کہ اب اس کو کرنا کیا چاہیے۔ میں نے تو یہی اپنی حد تک مشورہ دیا کہ بچوں کے اوپر اتنی ڈھیر ساری پابندیاں نہ لگائے، اور ایک انجانے خوف کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی بچی کی زندگی جو ہے نا اس میں اس نے بریدنگ سپیس تک ختم کر دی ہے۔ بچوں پہ اعتماد والدین کو کرنا ہی پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا مطلب بچوں کے اوپر بھروسہ جو ہے وہ ظاہر کرنا ہی پڑتا ہے، اور میں نے تو یہی مشورہ دیا کہ اپنی بچی کو جو ہے نا وہ تھوڑا بہت سہیلیاں وغیرہ بنانے دے، کیونکہ یہ اس کی ایج کی ریکوائرمنٹ ہے، اور بیجا سختیاں جو کہ شائستہ کی طرف سے ہیں یہ سب کچھ جو ہے نا یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ بھی اب آخر شائستہ کو کس طرح سے اس پرابلم کو نہ ہینڈل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی آزمائش سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔